السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات۔ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ آج کا یہ پروگرام میں سب سے پہلے دعا اور امید کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن، کیپٹل ٹاک کے ہوسٹ، پاکستان کے نامور صحافی، جیو نیوز کے چمکتے دمکتے ستارے حامد میر صاحب پر آج قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس وقت بھی وہ آپریشن تھیٹر میں موجود ہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد صحتیاب ہوں گے اور ہمیں بہت جلد اچھی خبر ملے گی۔ حامد میر صاحب پر حملہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ قبل بھی ان پر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے گاڑی کے نیچے ایک بوم لگایا گیا تھا۔ فارچونیٹلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ وہ اس میں بچ گئے۔ آج بھی ہم امید یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اس حملے کو بھی سروائیو کریں گے اور انشاءاللہ دوبارہ آپ انہیں جیو نیوز کی اسکرین کے اوپر دیکھیں گے۔ حامد میر صاحب پر حملہ صحافت پر حملہ ہے، صحافیوں پر حملہ ہے، یہ کوئی پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا آج بات کی جائے، ریاست کا کردار کیا ہے اور خاص طور پر ان الزامات کا، ان حقائق کا جو کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے لائے گئے، ان پہ بھی بات ہونا بہت ضروری ہے۔ نجم صاحب، ہم سب کے لیے بڑا یہ ایک دکھ کا دن ہے، سانے کا دن ہے، یقینی طور پر ہم سب غمزدہ ہیں۔ آپ کا جسے کہتے ہیں نا امیڈیٹ ریاکشن کیا تھا جب آپ کو اطلاع ملی کہ حامد میر صاحب پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے کراچی میں؟ منیب، سب سے پہلے تو میں آپ نے جو باتیں کہیں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ ہم حامد میر صاحب کے ساتھ ہیں، ہم اس قاتلانہ حملے کو کنڈیم کرتے ہیں، بڑی زیادتی ہے اور جتنا بھی ہم کہیں وہ کم ہے، مگر بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری امید ہے کہ اور دعا ہے کہ حامد میر صاحب جلدی ہمارے ساتھ واپس اسٹوڈیو میں آئیں گے، اپنا پروگرام انشاءاللہ پھر کریں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے پوچھا کہ میرا پہلا تاثر کیا تھا، پہلی سوچ کیا آئی؟ پہلی سوچ یہ آئی کہ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی حامد میر صاحب اور ان کے قریب ساتھیوں اور دوستوں میں اور فیملی میں کہ وہ ایک ٹارگٹ ہیں، اور انہوں نے خود بھی یہ بات دوستوں کو بتا دی تھی کہ میں ٹارگٹ ہوں، مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا، اور وجوہات بھی بتا دی تھیں، اور انہوں نے اس چیز کو ریکارڈ پہ بھی وہ لے آئے تھے۔ صرف پاکستان میں نہیں، انہوں نے باہر بھی، بیرونی ملک میں بھی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، ان کو بھی اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو صرف حامد میر صاحب نہیں ہے، میں نے بھی ایسے کیا ہوا، اور بھی صحافی ہیں جنہیں احساس ہے کہ وہ تھریٹ ہے، دے آر تھریٹنڈ، اور انہیں شک ہے کہ فلانا نان اسٹیٹ ایکٹر یا فلانا اسٹیٹ ایکٹر یا فلانی سیاسی جماعت سے انہیں خطرہ ہے، اینڈ سو آن۔ تو سب سے پہلے یہ، اس کے بعد یہ کہ اللہ کرے کہ بچ جائیں اور فوراً پتہ کیا جائے کہ کیا ہوا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت سے حامد میر صاحب کے ساتھیوں میں بالکل ایسے ہی سوچا ہوگا کہ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا۔ اچھا نجم صاحب، اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اور ظاہری بات ہے ہم ایک ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کا جو جانے کا جو سکیجول تھا، جو سارا پروگرام تھا، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے ان کے خاندان کے علاوہ صرف ادارے کے چند قریبی لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ جا رہے ہیں، کوئی بہت لمبی چوڑی پلاننگ نہیں تھی۔ اتنی سینسٹیو انفارمیشن کہ جی کس وقت جا رہے ہیں، کب اترے ایئرپورٹ پہ، کس گاڑی سے نکل رہے ہیں، یہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ بڑی آسان ہے انفارمیشن، یہ کوئی اسپیشل انفارمیشن نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان تک یہ بات ہوتی ہے، پتہ ہوتی ہے، فیملی کو پتہ ہوتی ہے، دفتر میں لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، جو ٹکٹ بک کراتے ہیں آپ کے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایئرپورٹس کے اوپر لوگ ہوتے ہیں جو کہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جی کہ بہت ہی خفیہ انفارمیشن تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کم از کم 100-200 لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ جب ٹریول کرتے ہیں، جب آپ کریں یا میں کریں، خواہ ہم بتاتے نہیں ہیں مگر پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ نجم صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے حامد میر صاحب کے بھائی ہیں عامر میر صاحب، ان کا جیو نیوز پر انہوں نے ایکسکلوسیولی بات کی۔ ظاہری بات ہے غمزدہ بھی تھے، ان کے بھائی اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہیں، وہ ایک غم سے بھی دو چار تھے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ حامد میر صاحب نے
اس حملے سے بہت پہلے بتا دیا تھا اپنے رفقا کو، اپنے قریبی دوستوں کو، خاندان کو، کہ اگر ان پر کوئی حملہ ہوا تو اس کی ذمہ دار پاکستان کی ISI ہوگی، اس کے سربراہ ہوں گے، اور اس کے اندر اور بھی کچھ لوگ جو موجود ہیں وہ ہوں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتا ہے کہیں؟ دیکھیے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے خاندان یہ سمجھتا ہے اور ان کے کچھ قریبی دوست بھی یہ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہوا میں تو بات نہیں ہے نا۔ ہمارے سورسز ہوتے ہیں، ہر ایجنسیوں میں بھی ہمارے سورسز ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے بہت سی باتوں کا، اور بہت سی باتیں براہ راست بتائی بھی جاتی ہیں کہ ذرا خیال کرو دیکھ کے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ روزمرہ کی بات ہے۔ اب انہوں نے اور جیو نے الزام لگا دیا ہے، یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ DG ISI کے اوپر نشانہ ہے اس کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کانسنٹریٹ یہ کرنا چاہیے کہ ان کی جان خیریت سے ریکور کریں اور محفوظ رہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو آگے بات کو بڑھائیں کہ ٹارگٹ کیا جائے، کہ پتہ کیا جائے یہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا۔ میں نے یہ بھی ایک اوپینین سنا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ الزام لگانے کا کسی کی ججمنٹ، ابھی اس پر ججمنٹ کال نہ کی جائے، ابھی صرف انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے لیکن ججمنٹ۔ مگر بات یہ ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر حامد میر صاحب اور ان کی فیملی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اس لیے اب بڑی سیدھی سی بات ہے، اس میں میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمیٹی بن جائے انویسٹیگیشنز کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے تفتیش کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی کامران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو کمیشن بنایا جائے، ٹرمز آف ریفرنس کلیئر ہوں، پتہ لگے کہ کس طرح سے انویسٹیگیٹ کریں۔ جی ہاں، یہ اب ٹرمز آف ریفرنس اور کمیشن، یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کمیشنز اور ٹرمز آف ریفرنس کہیں نہیں جاتی۔ ابھی 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے سلیم شہزاد، ہم جرنلسٹ ہیں، وہ مارے گئے تھے 2011 میں، اور اس وقت بھی الزام ایجنسیوں کے اوپر لگا تھا، اور میں نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ فلانی ایجنسی نے یہ کیا، کیونکہ سلیم شہزاد نے بھی بالکل حامد میر جیسے انہوں نے مجھے کانفیڈنس میں لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کچھ مجھے ہوا تو فلانے لوگ ہوں گے اور اس وجہ سے ہوگا۔ تو اس کے بعد ایک کمیشن بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جیسے ثاقب نثار اس کے ہیڈ تھے، ایک جوڈیشل کمیشن تھی، اس کے اندر ایک صحافی بھی، ایک سینئر صحافی تھے اس کے اندر، اور اس نے اپنی پوری تفتیش کی۔ اس کے اندر سارے صحافیوں نے، حامد میر صاحب نے بھی اپنی لکھ کے اور ویسے بھی بیان دیا اور آگے گئے اور بتایا کہ ان کا کیا خیال تھا کیا نہیں تھا، اور وہ ریکارڈ اویلیبل ہے۔ مگر آپ کو پتہ، اور اس میں میں نے بھی بڑا واضح طور پہ لکھ کے دیا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ایجنسیوں کی طرف سے تھریٹ ہے، اور لوگوں کو بھی تھریٹ تھی، اور مگر کیا نتیجہ کیا نکلا؟ پوری بات تفتیش ہوتی رہی، نتیجہ کچھ نہیں لکھا، یہ نہیں کچھ انہوں نے کہا کہ کس نے کیا یا کس نے نہیں کیا، اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں ٹھپ ہو گیا۔ تو یہ اب کمیشن بنانا ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کمیشن بنائے کم از کم، اور کچھ نہیں، تو بات میڈیا پہ رہے گی، چلتی رہے گی، کسی قسم کی تفتیش تھوڑی بہت تو ہوگی، قطرہ قطرہ در سمندر، بات آگے تو بڑھے گی، نہیں تو کمیشن نہیں ہوگی تو یہ دب جائے گا۔ یہ کتنی دیر ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کو لے کے چلے گا، اور پھر دھمکیاں آئیں گی، باقی لوگ چپ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے ملک جن کو ڈائریکٹ تھریٹس ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے جان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا رضا رومی صاحب کے اوپر کیا ہوا، اب پتہ ان کے جو جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا وہ تو پکڑے گئے ہیں، اور پتہ چلا کہ انہوں نے کیوں ٹارگٹ کیا تھا، اور یہ بھی پتا کہ اور بھی لسٹ کے اوپر 70 لوگ ہیں، 70-80 لوگ ہیں انہی لوگوں کی۔ تو یہ بڑی اب سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو ضرور کمیشن ضرور بنائیں، مگر یہ کوئی توقع کریں کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہیں نہیں جائے گی، مگر کرنا پھر بھی چاہیے۔ دوسری بات کہ اب ISI کا نام آ گیا ہے، میرا خیال ISI کی طرف سے ضرور ایک بیان آنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب they are being targeted, they are in the hot seat، اور DG ISI کو بڑے کلیئر کٹ ٹرمز میں بتانا چاہیے کہ کیا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کو۔ اگر تو ISI نہیں انوالوڈ تو ISI میں سمجھتا ہوں ایک ماہ کے اندر جس نے بھی یہ کیا اس کو پکڑ لے گی۔ یہی میں نے کہا تھا اس وقت بھی سلیم شہزاد کے بارے میں بھی کہ اگر تو یہ انوالوڈ نہیں ہے تو یہ پھر پکڑ لیں گے لوگوں کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انوالوڈ نہیں ہے تو یہ پکڑیں جن لوگوں نے یہ کیا اور ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم ان کی تفتیش کر سکیں۔ ندیم صاحب، مجھے یاد ہے 2012 جنوری کی غالباً بات ہے، تقریباً 2011 کا سارا سال ہی آپ ملک سے باہر رہے، آپ کو تھریٹس تھیں، لیکن پہلا پروگرام جو آپ نے واپس آ کر کیا اس میں آپ نے واضح طور پر کہا
کہ آپ کو اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے, ایجنسیوں کی طرف سے تھریٹ ہے, اس وقت موجود تھی. اور یہ وہی دور ہے جب جنرل پاشا کا دور ہے, اس وقت وہ ISI کے سربراہ تھے, اور آج حامد میر صاحب کے حوالے سے بھی یہ آ رہا تھا کہ جنرل پاشا کے دور سے ہی ان کو بھی تھریٹ تھی. تو یہ آپ کے لیے یہ اس طرح کی اسٹیٹ ایکٹر سے تھریٹ ملنا, یہ تو بڑی فیملیئر سی بات ہوگی. یہ بالکل فیملیئر ہے. جنرل پاشا کی قوت برداشت بہت کم تھی, بہت لو تھی. بہت جلدی ناراض ہو جاتے تھے اور بہت جلدی وہ غصے میں آ جاتے تھے. بہت سی باتیں انہیں پسند نہیں تھی اور ان کا میڈیا کے بارے میں بہت لو اوپینین تھا. اور آج ایک بات کہی عامر میر صاحب نے, حامد میر صاحب کے جو بھائی ہیں, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جس کے اوپر میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. انہوں نے آج یہ کہا بیپر میں کہ فوج کی جو ایجنسیاں ہیں ان کا ایک کنسپشن ہے نیشنل انٹرسٹ کا. جی ہاں, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. بالکل. تو کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ قومی انٹرسٹ جو ہے وہ صرف وہی بہتر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, انہیں ہی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, آپ کو اور مجھے نہیں پتہ. قومی مفاد کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ان کے پاس ایکسکلوسیو مونوپلی ہے. کیونکہ وہ ایک سیکیورٹی ایجنسی ہیں, ان کی محب الوطنی پر تو کوئی شک نہیں کر سکتا, اس لیے ان کے انالیسس کے اوپر بھی شک نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں میں نے پہلے دن سے اختلاف کیا ہے اس قسم کی انالیسس کے اوپر, کہ میرا ہمیشہ یہ تجزیہ رہا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ یا قومی مفاد میں اپنی پالیسی بنائیں, مگر ہمارا حق ہے کہ ہم بھی اس کو ایک تنقیدی جائزہ لیں اس کا کہ کیا صحیح طور پر یہ قومی مفاد میں ہے یا قومی مفاد میں نہیں ہے. تو اس سے یہ پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ قومی مفاد ہے کیا, ہوتا کیا ہے, کون اس کا ڈیفینیشن کرے گا, کون نہیں کرے گا. اور اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی, میں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. اور مجھے اب کیونکہ عامر میر صاحب نے یہ ذکر کیا تو مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ ایک کانورسیشن جو میری بھی DG ISI جنرل پاشا سے ہوئی تھی جبکہ وہ میرے سے ناراض تھے, تو اس میں ایک ملاقات میں انہوں نے میرے پہ الزام لگایا کہ یہ محب الوطن, آپ پیٹریوٹک نہیں ہیں, آپ قومی مفاد میں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو میں نے پھر ان سے جھگڑا کیا, میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے قومی مفاد میں کیا ہے, کیا آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ قومی مفاد کیا ہے؟ کیا آپ ہی ایک ملک میں, آپ کا ادارہ ایک ملک میں محب الوطن رہ گیا کہ ہم لوگ محب الوطن نہیں ہیں, کہ ہمارا ایک اختلاف رائے نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی, اور وہی مسئلہ وہی ہے ابھی بھی یہ مسئلہ ہے کہ قومی مفاد کا سب سے بہتر ڈیفنس کون کر سکتا ہے. ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ملٹری مائٹ کے ساتھ قومی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, مگر اب آپ نے دیکھا دنیا کتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی. پھر یہ تھا کہ یہ صرف یہ نہیں, اس میں اور بھی بہت سے فیکٹرز آتے ہیں, اکانومی بھی آ جاتی ہے, سول سوسائٹی بھی آ جاتی ہے, جمہوریت بھی آ جاتی ہے. کیا آپ کہیں کہ جی جب بھی کوئی نہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر سیز کرتا ہے پاور تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے نیشنل انٹرسٹ میں پاور کو سیز کیا, اور جب اس کی چھٹی ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کی ان میں چھٹی کرا دی گئی اور نیشنل انٹرسٹ میں اب ڈیموکریسی آ گئی. تو یہ نیشنل انٹرسٹ چیز کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کی تو بالکل اب کھلے عام ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ منوپلی نہیں ہے کسی فوجی ادارے کے پاس یا کسی ایک ادارے کے پاس. نہ سپریم کورٹ ہمیں بتا سکتا ہے قومی انٹرسٹ کیا ہے, نہ میڈیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایکسکلوسیو منوپلی آف ڈیفینیشن, نہ ہی حکومت کوئی کہہ سکتی ہے, نہ ہی پارلیمنٹ یہ کہہ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی انٹرسٹ مختلف ٹائمز کے چینج ہوتا رہتا ہے اور وہ کمپلیکس ایک میٹر ہے. شارٹ ٹرم میں کیا ہے, میڈیم ٹرم میں کیا ہے, لانگ ٹرم میں کیا ہے, فارن پالیسی کا ریلیشن شپ ود اکانومی کیا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سول رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, جوڈیشل انڈیپینڈنس, یہ ساری چیزیں قومی مفاد میں پھر آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی صرف ایک ادارے کو اس کے بارے میں پتہ ہے اور باقی کسی کو نہیں پتہ اور باقی سب غدار ہیں اور ان پہ مور لگا کے ان کی پٹائی کی جائے کہ یہ آپ غدار ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ قومی مفاد میں نہیں, آپ اگر کسی فوج کے ادارے کے خلاف آپ بات کرتے ہیں یا ان کے ایک موقف سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر یہ مورے لگنی شروع ہو جاتی ہیں, آپ انڈین ایجنٹ ہیں, آپ امریکن ایجنٹ ہیں, سو آن سو فورتھ. یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے اور سب پہ یہ ہوتا رہا ہے. ایک بریک کا وقت ہے رحیم صاحب, یہاں پر بریک سے جب واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے.